حضور کی امداد ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل سنت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب غوث اعظم بچا سکتے ہیں تو ان کے نانا آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نہیں بچائیں؟ جب مردوں کو زندہ ان کے نواسے کرتے ہیں تو ہمارے مردہ قلوب کو کیا حضور زندہ نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ نانا بھی بچانے والے ہیں، نواسے بھی بچانے والے ہیں، غوث اعظم ہیں تو وہ بھی بچانے والے ہیں، غریب نواز ہیں تو وہ بھی بچانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری، ایک وفادار غلام، ایک امتی کی۔ کبھی آپ اپنے باپ کو خوش کر دے تو آپ کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنا سعادت مند بچہ ہے، دیکھو باپ کو خوش کر دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے حضور خوش ہوتے؟ کبھی سوچا؟ کبھی نبی کو خوش کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ نبی کو خوش کرنا ہو تو اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرو، نبی مسکراتے۔ سیدہ کائنات کا ذکر کرو، نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، یہ نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک آخری حدیث شریف سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اہل سنت میں آپ نے دیکھا کہ جمعرات کی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ ہر گھر میں فاتحہ تو بھی ہوتی، کھیر تو بھی ہوتی، کچھ بھی نہیں رہا تو اگربتی تو کم سے کم جلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ پاک ارواح آتی ہے، نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جمعرات کو سائل بھی آتے ہیں، جمعرات کے فقیر بھی آپ کے دروازے پہ جمعرات کی کو نظر آئیں گے اور آ کر کے سائل بن کر سوال کریں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے، ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن چل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اقدس میں صحابہ کا مجمع ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم۔ فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ نہیں؟ بھئی حضور کا رہنا خیر کا باعث ہے کہ نہیں؟ بھئی حضور ہے تو ساری نعمتیں ہیں، حضور کے دم سے سب کچھ ہے۔ صحابہ نے کہا بالکل صحیح ہے، قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد فرمایا مماتی خیر لکم، وفاتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث بنے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، زار و قطار رونے لگے، داڑھی کے بال لوچنے لگے، کوئی گریہ گزاری کرنے لگا کہ حضور کی وفات ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے ابا چلے گئے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، باوا کا جانا؟ آپ کوئی آ کر کہے کہ آپ کی اماں چلے گئے آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ قبول کریں گے وہ بات کو؟ کیسی دیوانی بات کر رہے ہو آپ، میں کیسے قبول؟ لیکن جب نبی نے فرمایا کہ مماتی خیر لکم، میری وفات تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گی، صحابہ رونے لگے۔ ایک تو وفات کا نام سنا، بے چین بے قرار ہو گئے، کیونکہ حضور کے بغیر صحابہ نے زندگی کا تصور کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ حضور تشریف لے کر جائیں گے۔ جیسے ہمارے ساتھ سانحہ پیش آیا شہزادے حضور غوث الاعظم، جنہوں نے 50 سال سنیت کی خدمت کی، غوث اعظم کے سچے شہزادے جن کی خدمات کا ساری دنیا معترف ہے، صحت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم توانا تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 تھا، میں نے کہا کاہے کا کووڈ-19 تھا، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آخری لقمہ جب میرے ساتھ کھائے تو اپنے منہ کا نوالا نکال کر میرے منہ میں ڈالا، کھانسی تک مجھے نہیں ہوئی۔ بخار اور کورونا وائرس تو بہت دور کی بات ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ اللہ نے ان کا مقام بہت بلند کیا ہے، یقین مانیے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہہ دے کہ آپ کے بابا کا جانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو بتائیے میں اس کا گریبان نہیں پکڑ لوں گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری وفات تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گی۔ صحابہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا جانا ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے؟ آپ کا رہنا باعث ہے اس لیے خیر کا کہ آپ رہیں گے تو اللہ سے نعمتیں لے کر دیتے رہیں گے، قرآن آپ لے کر دیتے رہیں گے، بشارتیں آپ لے کر دیتے رہیں گے، لیکن آپ چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے بن جائے گا، فائدے کا باعث کیسے بن جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، ہر جمعرات کو ایک فرشتہ اللہ مقرر کرے گا جو میری امت کے سارے اعمال میرے سامنے پیش کرے گا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کرے گا۔ کوئی نماز پڑھے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی روزہ رکھے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی صدقہ کرے گا، کوئی نیکی کرے گا۔ فرشتہ آ کر کہے گا یا رسول اللہ، فلاں امتی نے نیک کام کیا ہے، فلاں امتی نے نماز پڑھی ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی مجھے آ کر کہے گا یا رسول اللہ، فلاں امتی نے جھوٹ بولا ہے، فلاں امتی نے گناہ کیا ہے، فلاں امتی نے یہ کیا ہے، فلاں امتی نے بد کام کیا ہے، یہ بد کرداری کا کام کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ناخوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ایک طرف حضور خوش ہو رہے ہیں، ایک طرف حضور بولیے
नाखुश हो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं जब चला जाऊंगा तो ये मामले पेश आएंगे, और जब किसी उम्मती के गुनाह को मेरे सामने पेश किया जाएगा, कहा जाएगा कि फला उम्मती ने फला महल्ले में फला मुल्क में ये गुनाह किया है, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं सजदे में चला जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा और उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाऊंगा जब तक खुदा मेरे गुनाहगार उम्मती के गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा। वफाती खैरुल लकुम, यूं मेरे हुजूर का जाना भी हमारे लिए खैर का बाइस बन गया। दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ को मजबूत करो, और ताल्लुक़ बिर रसूल मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल दुरूद पाक है। दुरूद पाक की